آج کل کے حساب سے آپ پاکستانی ٹیکسز دیکھ لیجئے، ملین کمانے والے بھی وہی ٹیکس دیتے ہیں جو ہزاروں میں کمانے والا بھی وہی دے رہا ہے۔ یہ کیسا عدل ہوا؟ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آئی ہوں، اور وہ انٹرسٹنگ ٹاپک کیا ہے؟ تو چلیں آئے، آج ہم سب اپنی غلط فہمی کو دور کرتے ہیں۔ اور وہ غلط فہمی کیا ہے؟ ہم بچپن سے ایک جملہ سنتے آئے ہیں کہ معاشرے میں انصاف ہونا چاہیے۔ یہ جملہ ویسے تو بہت خوبصورت لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک دھوکہ ہے۔ ہمیں یہ بات غلط پڑھائی گئی کہ کامیاب معاشرہ انصاف پر قائم ہوتا ہے، حالانکہ قرآن میں انصاف کا لفظ اس معنی میں کہیں نہیں آیا۔ یہ ایک غیر قرآنی اور غیر اسلامی اصطلاح ہے۔ اسلام ہمیں انصاف کا نہیں بلکہ عدل کا حکم دیتا ہے، اور عدل انصاف سے کہیں زیادہ بڑا، گہرا اور مضبوط تصور ہے۔ تو انصاف اکثر ایک مذہب شکل میں ظلم کا دوسرا نام ہے، یعنی ایک ایسا ظلم جو برابری کے خوشنما لباس میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے۔ صدیوں سے ہمیں نظام انصاف کے نام پر دراصل ظلم پڑھایا اور سکھایا گیا ہے، لیکن اب دیکھیں قرآن کا پیغام اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو عدل یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت، حیثیت، طاقت اور صلاحیت کے مطابق دیا جائے، نہ کہ سب کو ایک جیسا دے کر معاملہ ختم کر دیا جائے۔ تو آئیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ یہ کیا ہے۔ اب آپ ایک مثال کے طور پہ، ہمارے پاس 3 لوگ ہیں، ہم 3 لوگ لیتے ہیں، ایک طاقتور ہے، ایک درمیانہ ہے اور ایک کمزور ہے۔ اگر آپ تینوں کو 10-10 اینٹیں اٹھانے کو کہیں، یہ انصاف ہوگا کیونکہ سب کو برابر دیا گیا نا؟ تو مگر حقیقت میں یہ ظلم ہے، کیونکہ کمزور پر وہ بوجھ ڈال دیا جو وہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ عدل یہ ہے کہ طاقتور کو 15، درمیانے کو 10 اور کمزور کو 5 اینٹیں دی جائیں، یعنی ہر ایک کو اس کی طاقت کے مطابق ذمہ داری ملے۔ اب میں آپ کو مزید سمجھاتی ہوں۔ ہم ایک اور مثال لیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پاس 3 طلبہ ہیں، ایک اندھا، ایک ذہین اور ایک جسمانی معذور۔ اگر آپ تینوں کو ایک جیسے سوالات والا پرچہ دیں تو بظاہر یہ انصاف ہے، دیکھنے میں بھی انصاف ہی لگ رہا ہے، لیکن یہ اصل میں ظلم ہے، کیونکہ سب کی صلاحیتیں ایک جیسی نہیں۔ عدل یہ ہے کہ ہر طالب علم کا پرچہ اس کی استطاعت اور حالات کے مطابق ہو۔ دوسرا، پھر ہم 3 افراد آپ کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اب ایک اور مثال ہے جس میں 3 افراد آپ کے پاس آتے ہیں، ایک بچہ، ایک بیمار اور ایک صحت مند بالغ، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس 3 روٹیاں ہیں، 3 دودھ کے پیکٹ ہیں اور 3 جوس ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ تینوں کو ایک ایک چیز دیں تو یہ تو انصاف کھلائے گا اور یہ انصاف تو ہو جائے گا، لیکن نتیجہ ظلم نکلے گا۔ عدل یہ ہے کہ بچہ دودھ لے، مریض جوس لے اور صحت مند روٹی لے، ہر ایک کو وہ دیا جائے جو اس کی اصل ضرورت ہے۔ اب ایک بہت مشہور مثال لیں، سمجھیں کہ پاکستان میں اگر ایک رکشے والے کو 2000 روپے کا جرمانہ کیا جائے اور مرسیڈیز والے کو بھی اتنا ہی، تو یہ انصاف ہے، لیکن یہ عدل نہیں ہے۔ رکشے والا شاید اپنے گھر کا راشن کاٹ کر جرمانہ بھرے گا اور مرسیڈیز والا جیب سے نوٹ نکال کر دے دے گا۔ رکشے والے کے لیے تو جرمانہ دینا مشکل ہوا، لیکن مرسیڈیز والے کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے 2000، 4000، 8000 نکالنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ عام سی بات ہے۔ تو یہ برابری کے نام پر بربادی ہوئی۔ عدل یہ ہوتا ہے کہ جرمانہ دونوں کی آمدنی اور حیثیت کے مطابق لگتا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، آج کل کے حساب سے آپ پاکستانی ٹیکسز دیکھ لیجئے، ملین کمانے والے بھی وہی ٹیکس دیتے ہیں جو ہزاروں میں کمانے والا بھی وہی دے رہا ہے۔ یہ کیسا عدل ہوا؟ یہ صرف انصاف ہے جو ہمیں عدل کے نام پر پڑھایا جاتا ہے، تاکہ یہ اسکولز اور امیر طبقہ ہمیں دھوکہ دے سکے۔ فن لینڈ میں یہی عدل کا اصول قانون میں شامل ہے۔ وہاں اگر ایک امیر آدمی تیز رفتاری کرے تو اس پر لاکھوں روپے کا جرمانہ لگتا ہے، اور اگر کوئی مزدور یہی قانون توڑے تو اسے چند روپیوں کا چلان ہوتا ہے۔ یہی اصل عدل ہے۔ سب کے لیے قانون ایک، مگر
सजा व जजा इनकी हैसियत के मुताबिक। हमने माशरे में इंसाफ के नाम पर एक जैसा पर्चा, एक जैसे कानून और एक जैसा जुर्माना लागू किया है और फिर हैरान है कि ये माशरा जालिम क्यों है। याद रखिए कि बराबरी जरूरी नहीं बल्कि जरूरत के मुताबिक देना जरूरी है और ये ही अदल है। अल्लाह ताला कुरान में साफ हुक्म देते हैं कि बेशक अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। यानी इस्लाम का पैगाम ये नहीं कि सबको एक जैसा दो, बल्कि ये है कि हर एक को वो दो जो इसका हक है। बराबरी का पर्दा उठाकर अदल का चिराग चलाना ही हकीकी इस्लामी माशरा बनता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी।